کرنا جھڑک دینا؟ اللہ نے فرمایا نہ، تیرے پاس ہے تو دے، نہیں ہے معذرت کر لے، لیکن جھڑکی مت دے۔ تجھے امید ہے اللہ تجھے دیں گا تو اس سائل سے کہے کہ بھائی صاحب اس وقت تو نہیں ہے میرے پاس، امید ہے کہ اللہ دیں گا، انشاءاللہ جب اللہ دیں گا نا ضرور آپ کا حق ادا کروں گا۔ یعنی اس کو امید دلاؤ، مایوس مت کرو۔ اور ہم ارے اتنے جلدی آئے کہ ابھی ہمارے جو ہے دکان بھی کھلی نہیں، آ گئے، تمہارے باپ کے مقروض ہیں کیا ہم؟ اب دیکھو اللہ نے فرمانا اس طرح مت کرو۔ ایک واقعہ لکھا عربی کتاب میں، کہاں صحیح ہے غلط ہے میں اس کا جو یقین ذمہ نہیں لیتا، لیکن واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو ایک میاں بیوی نیا نیا جوڑا، مچھلی کھانے کا شوق تھا ان کو، خواہش تھی۔ میاں نے مچھلی لائی، بیوی نے بہترین پکائی۔ اب وہ دونوں میاں بیوی مچھلی سامنے ہیں اور کھاتے بیٹھے، ابھی لقمہ اٹھا رہے ہیں، کسی نے دروازے میں آواز دی کہ میں ایک محتاج ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام سے کچھ تو بھی کھلاؤ۔ اس کو بہت ٹینشن آیا شوہر کو، اس نے کم وقت کہ ہماری چوائس، بہت دن کے بعد ہم کو مچھلی ملی، میاں بیوی محبت سے بیٹھ کے کھا رہے، بیچ میں ٹپک گئے، بہت غصہ آیا، یہ جو وقت ہے کیا آنے کا؟ دوسرا کوئی وقت نہیں ملا تھا کیا؟ وہ اسی کھانا چھوڑ کے اٹھا، دروازہ کھولا اور جو مارا اس کو، چل دوسرے گھر دیکھ، آ جاتے ہیں برابر مانگنے والے، بیچارہ روتا ہوا چلے گیا۔ خدا کا کرنا دیکھو، اللہ کو ادا ناپسند آتی ہے، الٹی گنتی گننا شروع ہو جاتی تھی، الٹی گنتی شروع ہو گئی اس کی، مال دولت میں کمی آئی، آتی گئی، یہاں تک کہ کنگال ہو گیا، بیوی کے کھلانے کے واسطے بھی کچھ نہیں اس کے پاس۔ آخر تنگ آ کر بیوی کو طلاق دے دی کہ جا خدا کی بندی کہیں پہ جو ہے تیرا بسیرا کر لے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں اب۔ خیر اس بیچاری نے عدت کے ایام پورے کیے، دوسرا نکاح کر لیا اور دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اتفاق اس دوسرے شوہر نے مچھلی لایا، اب دونوں کھانے کے لیے بیٹھے، کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی کہ میں ایک محتاج بھوکا انسان، اللہ کا دیا کچھ ہے تو کھلا دو۔ اس شوہر کے ہاتھ رک گئے، بیوی سے کہا دیکھ وہ ہم سے بھی زیادہ محتاج ہوں گا، بھوکا ہوں گا، لہذا ہم کو تو اللہ دیں گا، آج نہیں کل بھی دیں گا، ہم سے زیادہ محتاج ہے وہ، یہ سب اٹھا کر اس دے دے اس فقیر کو۔ بیوی اٹھا کے لے گئی، کیسا نرم دل تھا یہ، وہ کیسا سخت تھا، پتھر کا کلیجا۔ اب یہ اس نے کہا جا کے دے اس فقیر کو، کہ کھانا لے کر لے گئی، دروازہ کھولا، فقیر کو کھانا دیا، چہرہ دیکھا، ایک چیخ مار کے جو ہے وہاں سے گر گئی۔ ہوش جب آیا، فقیر تو چلا گیا، اب یہ اٹھ کے بھاگا، کیا ہو گیا؟ فقیر نے کوئی گستاخی تو نہیں کر دی؟ کیوں چیخ ماری؟ تشویش میں پڑ گیا۔ جب ہوش آیا تو پوچھا کہ فقیر نے کچھ گستاخی تو نہیں کی تھی؟ اس نے کہا نہ۔ تو پھر چیخنے کی وجہ کیا؟ اس نے کہا مجھے اپنا پچھلا واقعہ یاد آیا، میں پہلے جس کے نکاح میں تھی، بڑا مالدار انسان، اور خواہش سے مچھلی لایا اور ہم کھانے کو بیٹھے، ایک فقیر آیا، اس کو بڑا غصہ آیا اور فقیر کو اس نے مارا اور فقیر کو دھکے دے کے نکال دیا تھا۔ جب آپ نے مجھے کہا کہ اس فقیر کو دے دے، جب میں پہنچی دروازے پر، میں نے دیکھا وہ کوئی اور فقیر نہیں، میرا پچھلا شوہر تھا۔ اس شوہر نے کہا خدا کی بندی، تو نے اپنا راز ظاہر کیا، میرا بھی سن لے۔ تیرے اس پہلے شوہر نے
جسے دھکے دے کے نکالا تھا وہ فقیر میں ہی تھا. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ تو جو ہے اللہ کی جانب سے دھوپ چھاؤں ہے، یہ تو چلتی رہتی. خدا کے غضب کو آواز نہ دینا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، خدا سے بغاوت نہ کرنا. دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے مان جا، اے مسلمان مان جا، تیری بھلائی ہے، ہمارا کچھ نہیں، ہماری شان میں کوئی فرق نہیں پڑے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور اگر تجھے ان سے یعنی وہ محتاجوں سے اعراض کرنا پڑے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، جس کی تجھے امید ہے کہ فی الوقت کچھ نہیں ہے، اللہ آئندہ ضرور کچھ نہ کچھ دے دیں گا، اللہ کے اس رحمت کی امید میں تو جو ہے اگر مانگنے والوں سے تجھے اعراض کرنا پڑے تو کیا کر، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اس سے بھی نرم بات کر. فقیر کو جھڑکنے کا کوئی حق نہیں کسی کو، اس سے بھی نرم بات کر، معذرت طلب کر، کہہ دے بابا معاف کر دے، کہہ دے ٹھیک ہے اللہ دیں گا، ضرور تیرا خیال پہلے رکھوں گا. اللہ سے تجھے ملنے کی امید ہے تو تو اس سے نرم بات کر، تسلی کی بات کر، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا. فقیر کو بھی جھڑکی مت دے. رشتہ دار آتے ہیں مانگنے والے، جی ہمارے گھر میں بچی کی شادی ہے، کچھ تو بھی جو ہے آپ امداد کرنا تھا. ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے پیدا کر کے رکھی تھی کیا؟ نعوذ باللہ. جس خدا نے نعمت دی ہے نا وہ اللہ دینا بھی جانتا ہے، چھیننا بھی جانتا ہے. خدا کے غضب کو دعوت مت دو. ہے دو نہیں ہے معذرت طلب کرو. یہ معذرت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ فقیر محتاج سے بھی معذرت کر. ہوں گا بہت ترم خان، تو بہت مالدار، لیکن غریب مانگنے کے لیے سائل آئے تو اسے جھڑکی مت دے بلکہ اس سے معذرت طلب کر. فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. نرم بات کر. اس کے بعد سنو حدیث پاک، اور یہ اصل میں شان نزول کہ اگلی آیت ہے، وہ اگلی آیت آ رہی ہے اس کا شان نزول. تو اگر کسی سے اعراض کرنے پڑے تو معذرت طلب کر، اللہ سے امید رکھ کہ اللہ مجھے ضرور دیں گا تو میں بھی ضرورت تیری پوری کروں گا. اس کے بعد آیت شریفہ کا شان نزول ابن زید کی روایت ہے. کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ ان کو دیا جائے گا تو یہ فساد میں خرچ کریں گے، یعنی گناہ میں خرچ کریں گے، اگو کاما میں لگیں گے. اس لیے آپ ان کو دینے سے انکار کرتے تھے. آپ فرماتے نہیں میں تمہارے کو تو نہیں دوں گا. اور یہ انکار کرنا ان کو فساد سے روکتا تھا. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ نہ اتنا سوکھا جواب مت دو، روکھا جواب مت دو، ان سے بھی نرمی کے ساتھ جواب دو. اسی طرح سے اور بھی اس سلسلے میں روایت آگے آئے سنو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
محصورا، اور تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن سے باندھ کر مت رکھ، اور نہ ان کو بالکل ہی کشادہ کر، بالکل کشادہ، پھر تو بیٹھا رہ جائے گا ملامت کیا ہوا، پچھتاتا ہوا کہیں دست ہو جائے گا۔ آیت شریفہ میں خرچ کرنے میں اعتدال کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی بالکل کنجوسی بھی مت کرو، جیسے کہ کوئی اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لے کہ بھئی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی انتہائی بخیلی کی علامت ہے یہ، ایسا بھی مت کر۔ اور ولا تبسطها کل البسطی، بس خزانے لٹا رہا ہے، لو کیا ہونا، پورا پورا دے دے کے اب فقیر بن کے بیٹھا، کھانے کو محتاج ہو گیا، پورا خرچہ کر دیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنی سخاوت بھی مت کر کہ خود محتاج ہو جائے، درمیانی چال اختیار کر۔ آیت شریفہ کا شان نزول سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کو ابن مردویہ نے بیان کیا ہے، اور علامہ بغوی نے بروایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ بیان کیا ہے آیت شریفہ کے شان نزول میں، کہ حضور کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے آپ سے ایک کرتا مانگا ہے، آپ سے قمیص میری ماں نے مانگا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت صرف وہی کرتا تھا جو آپ پہنے ہوئے تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا آپ کے پاس۔ آپ نے اس لڑکے سے کہا کہ پھر کسی وقت آؤ جبکہ ہمارے پاس اتنی وسعت ہو کہ تمہاری والدہ کا سوال پورا کر سکیں۔ بعد میں اس وقت تو صرف یہ پہنا ہوا قمیص ہی میرے پاس ہے، دوسرا کچھ نہیں۔ اب وہ لڑکا گھر گیا اور ماں سے کہا، ماں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ دوسرا اور کوئی قمیص ہے نہیں آپ کے پاس، اگر ہو تو حضور دے دیں گے۔ وہ ماں نے بچے سے کہا، بیٹا جا کے حضور سے کہنا جو پہنے ہی ووچ دیو، بات بہت ڈھیٹ رہتے۔ تو اس بچے کی ماں نے کہا جا کر حضور سے کہنا کہ جو اس وقت پہنے ہوئے ہی وہ کرتا دیو۔ وہ بچہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں کہتی ہیں جو قمیص آپ پہن رہے ہیں وہی دے دیجیے، قربان جائیے آپ کے سخاوت کے۔ حضور نے اسی وقت اپنا جبہ مبارک، اپنا قمیص اتارا، اس بچے کو دیا کہ جا اپنی اماں کو دے۔ اب سوائے تہبند کے کچھ نہیں۔ حضور اپنے حجرے مبارک میں بیٹھ گئے کہ باہر نکل بھی نہیں سکتے، کوئی قمیص نہیں ہے آپ کے پاس۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال نے اذان کہی، انتظار کر رہے ہیں۔ یہ مسجد نبوی اور یہ جو کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں یہ حجرے تھے ازواج مطہرات کے، بس یہی سچویشن۔ حضرت بلال انتظار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نگاہیں ہوتی تھی اس جانب۔ پہلے حجروں کے دروازے نہیں تھے، پردے، موٹے موٹے پردے پڑے ہوئے تھے،
اس لیے حکم دیا گیا تھا اجازت کے ساتھ داخل ہونا، سلام کرنا، اجازت مانگنا. ہاں؟ تو حضرت بلال کی نگاہ بس ادھر کہ پردہ ہل جاوے، اور حضور باہر نکلتے تھے. سیدھا جو ہے آپ پہلی صف سے گزر کر مصلی پہ تشریف لاتے اور بلال اقامت کہتے اور حضور پھر نماز پڑھاتے تھے. پھر یوں ہی واپس آپ تشریف لے جاتے اگر لے جانا چاہے، یا صحابہ سے کچھ دیر بیٹھ کر خطاب فرماتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. تو اذان تو ہو گئی، مصلی آ گئے مسجد میں. بلال کی نظریں ادھر کہ حضور تشریف لائیں گے، لیکن نہ پردہ ہلا نہ آپ آئے. تشویش پیدا ہو گئی صحابہ میں کہ کیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا ابھی تک تشریف نہیں لائے. کچھ لوگوں کو فکر ہوئی، بعض لوگ جا کر حاضر ہوئے کہ حضور کے بہت اسپیشل تھے نا، قریب کے رشتہ دار، ہاں وہ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت حاضر ہے، کیا بات ہے؟ جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا کرتا، اپنا جبہ مبارک بھی نہیں ہے، تب آیت شریفہ نازل ہوئی، اے نبی اتنی سخاوت بھی نہیں کہ پورا ہی ہاتھ کھلا چھوڑ دیے، نہ اتنی بھی سخاوت نہ کیجیے. اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لینا یا اپنے بال بچوں کو بھوکا مار کر سخاوت کرنا، یہ کوئی سخاوت نہیں. درمیانی چال اختیار کرو، میانہ روی، نہ بالکل بخیلی اختیار کرو اور نہ بالکل سخاوت ایسی کہ بال بچے بھوکے رہ جائے، خود بھوکے رہ جاؤ. اچھا اگر خرچ ہی نہ کریں، اللہ نے اس کی مثال بیان کی، یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے ہاتھ گردن پہ اس کے بندھے ہوئے ہیں، یعنی جیبا میں ہاتھ آج نہیں جاتے کنجوس کے. اللہ نے فرمایا ایسا بھی نہ کر، اتنی بخیلی بھی نہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، عنق گردن، اپنے ہاتھ گردن سے باندھ بھی نہ لے، ایسا بھی نہ کر، یعنی اتنی بخالت بھی نہیں. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور بالکل ہاتھ کھلے بھی مت کر کہ جو آ رہا ہے دے رہا ہے، اپنے پاس رکھتا ہی نہیں، روکتا ہی نہیں ہے. پھر کیا ہو جائیں گا؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر اتنی سخاوت کریں گا نا تو پھر لعنت کیا ہوا ہو جائیں گا. لوگ بولیں گے ارے رے ایسا کیسا کرا، اور پھر تجھے خود پچھتاوا ہوگا. ایسا نہ کر. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملوما محسورا، ملوم یعنی ملامت کیا ہوا، یہ پہلی صورت کے لیے ہے. پہلی صورت کیا تھی؟ بخیلی کی، کہ اتنی بخیلی کہ ہاتھاں گردن کو بند کے بیٹھا ہوا ہے، خرچ ہی نہیں کرا اللہ کے راستے میں، نہ غریبوں کو دے رہا کچھ نہیں. اللہ نے فرمایا لوگ پھر کیا کریں گے؟ ملامت کریں گے، ارے مکھی چوس ہے، ارے وہ بخیل ہے، انہیں کیا دیتا. اب لوگ تھو کریں گے. تو ایسی بھی بخالت مت کر کہ لوگ ملامت کریں. اچھا، اور ایسی سخاوت بھی مت کر کہ اپنے لیے کچھ رکھ نہیں رہا اور اپنے بال بچوں کے لیے نہیں رکھ رہا ہے، سب جو ہوا وہ غریبوں میں اللہ کے راستے میں ہی دے رہا ہے، خود بھوکا ہے اور اپنے بال بچے بھوکے مار رہا ہے. اللہ نے فرمایا اتنی سخاوت اگر کرے گا بعد میں اپنی سخاوت پہ پچھتانا پڑے گا، محسورا، حسرت زدہ ہو کے رہ جائے گا، یعنی بعد میں اپنے کیے پہ پچھتانا پڑے گا. اتنی سخاوت نہیں کرتا تو کچھ نہ کچھ میرے پاس بھی رہ جاتا گزارے کے لیے. اللہ نے یہاں بیلنسنگ کا حکم دیا ہے، درمیانی چال چلو، اتنی بخالت بھی نہ کرو کہ ہاتھ گردن پہ بندھے ہوئے ہیں، کچھ خرچ ہی نہیں کر رہا، اور اتنی بھی سخاوت نہ کرو کہ بعد میں پچھتانے لگو. درمیانی چال اختیار کرو.
یعنی اپنے بال بچے اپنا خرچ باقی رکھ کر باقی جو بچا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں دو.